بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اعلیٰ سطحی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو انٹرسپٹ کی ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس خفیہ گفتگو میں ایران کی دو اہم ترین شخصیات کی شہادتوں کے باوجود ایران کے دلیرانہ رد عمل اور ایران کی جانب سے کی جانے والی طویل جنگ بندی نے امریکہ اور اسرائیل کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ اور اس خفیہ گفتگو میں نیتن یاہو کے حوالے سے بھی اہم ترین انکشافات کیے گئے ہیں۔ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آغاز ہم اس خبر سے کریں گے دکھی دل کے ساتھ کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی بھی شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کی تصدیق باقاعدہ طور پر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کر دی ہے۔ لیکن اس حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے، پہلے ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے، اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جو آخری تاریخی الفاظ علی لاریجانی صاحب کے تھے وہ یہ تھے کہ تمام مسلمان ممالک میں سے ایک ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور شہید علی لاریجانی کی شہادت پر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنے والے 99% عام پاکستانیوں کے اکاؤنٹس دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس ہیں۔ نون لیگ اور سرکاری اعلانیہ یا خفیہ تنخواہوں پر چلنے والے اکاؤنٹس امریکہ اور اسرائیل کی مذمت سے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ اس شہادت سے امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو پوسٹ شیئر کی گئی ان کی شہادت کے بعد وہ کچھ یوں تھی کہ علی لاریجانی شہید ہو گئے، اللہ کا ایک بندہ اللہ سے جا ملا۔ اور ایک اہم ترین نقطہ ان کی شہادت کے حوالے سے جو کہ اس گفتگو کے حوالے سے جو کہ ریکارڈ کی گئی، اس کے متعلق بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی اسرائیلی اور امریکی ایجنسیوں کے درمیان کچھ اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ بیسیکلی امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں کہ جناب اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی جی سنیے ذرا یہ کیا بات ہو رہی ہے، سنیے ذرا غور سے۔ وہ بیٹھ جائے گا۔ میں ابھی ایک اسرائیلی انالسٹ کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جی نیتن یاہو نے بڑا زبردست کام کیا ہے، بیکاز اگر کوئی بندہ تھا جو نیگوشیٹ کر سکتا تھا ایک پیس ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ سب کچھ، وہ یہ علی لاریجانی تھا۔ اس کو مار کے شہید کر کے اسرائیل نے انشور کیا کہ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت سامنے نہ رہے جن سے وہ بات کر سکیں، تو انہوں نے جنگ کو اور گہرا کیا۔ جی، اس سے جنگ اور گہری ہو گئی اور طویل ہو گئی، اور اسی نقطے کا انکشاف اس خفیہ گفتگو کے دوران بھی ہوا ہے، جب دو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے اہم ترین عہدیداران گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اب اسرائیل کی جانب سے یہ جو اسرائیلی تجزیہ نگار کے مطابق یہ جو نیتن یاہو انتظامیہ نے جو کام کیا ہے، اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس شاید آگے جا کر نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایران کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ باقی نہیں بچا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ عجیب لوگ ہیں یہ خاندان عشق کے لوگ کہ ہوتے جاتے ہیں قتل اور کم نہیں ہوتے۔ اسد اللہ خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اور ترکی کے وزیر خارجہ نے کیا کہا ان کی شہادت پر، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیے ذرا ترکی کے جی tabii ki İsrail'in siyasi suikastleri, özellikle İranlı devlet adamlarına, siyaset adamlarına yönelik yaptığı siyasi suikastlar normal savaş hukukunun dışında olan gerçekten جی بالکل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی اہم شخصیات کو قتل کرنا بند کرو، یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اس کے سنگین نتائج ہوں گے، اس سلسلے کو روکا جائے۔ اور اس پر سینئر صحافی ظفر نقوی صاحب نے لکھا کہ واقعی شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے، لیکن ایران اور فلسطین کے شہداء کی موت پوری امت کی حیات ہے۔ شہادت کی موت، اور وہ بھی رمضان المبارک میں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ علی اکبر نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے والد گرامی سے ایک سوال کیا تھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو شہزادے نے جواب میں فرمایا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا لگیں، یقیناً شہید موت کو دبوچ لیتا ہے، اس لیے تو وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔
اور وسیم ملک صاحب نے لکھا کہ ایرانی قوم پر واقعی رشک آتا ہے کہ عظیم مائیں کیسے بہادر پیدا کرتی ہیں، سپریم لیڈر سے لے کر ایک عام شہری تک مادیت کے اس دور میں بھی سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے جیتے اور شہید ہوتے ہیں، وہی مقصد انہیں استعمار کی چھتری تلے پلتی جابر اور بدماش ریاستوں اور انسانیت کے خلاف سنگین جرائم میں لتڑے ایک منظم عالمی ڈھانچے کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت دیتا ہے۔ حال ہی میں شہید علی لاریجانی نے خطرات اور جنگ کے ماحول کے باوجود یوم القدس کی ریلی میں حصہ لے کر یہی پیغام عملی طور پر دیا، وہی جو برسوں قبل علامہ اقبال فرما گئے تھے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ سمینہ پاشا صاحبہ نے لکھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور رضوان غلزئی صاحب نے لکھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ندیم افضل چند صاحب جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے لکھا کہ الوداع اے شہید کربلا کے وارثو، پیارے نبی سے ہماری شکایت نہ کرنا، ہم غلام قوم تھے، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں اپنی اولاد کے صدقے معاف کر دینا۔ اور جو آخری انٹرویو دے رہے ہیں جو ہے وہ علی لاریجانی شہادت سے پہلے، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے جتنے لوگ مارو گے اس سے کہیں زیادہ اور آ جائیں گے، لیکن جو ہمارے بعد آئیں گے وہ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ اور علی لاریجانی کا یہ بیان اس وقت وائرل کہ امام حسین نے فرمایا میں موت کی خوشی کے سوا کچھ نہیں میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو عذاب کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ اور علی لاریجانی مسلم ممالک کے سامنے اہم ترین سوال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کس طرف ہیں؟ علی لاریجانی نے مسلم ممالک سے یہ سوال کیا، حملہ ہوا تو مسلم ممالک کی طرف سے حمایت نہ ملنے پر افسوس ہوا، ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہے، امریکہ اور اسرائیل آپ کے وفادار نہیں دشمن ہیں، ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کیا کہہ کر گئے؟ لاریجانی کے قتل کے بعد انقلابی گارڈ کے موساد اور اسرائیلی ریاست پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، یہ بیان انہوں نے جو تازہ ترین بیان جناب انہوں نے جاری کیا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فرار، سمجھوتے اور غداری کے سارے امکانات اور مواقع موجود ہیں مگر وہ کٹ رہے ہیں، ظالم کے آگے سر نہیں جھکا رہے۔ سینئر صحافی فیض اللہ خان کے ٹویٹ پر کوٹ ٹویٹ کیا صدیق جان صاحب نے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک بی بی سی کی سب سے بڑی خبر اور دوسری جناب جو ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 دن گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ایران کس طرح سے کھڑا ہوا ہے، کیا کسی طویل جنگ کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کیسے امریکہ کو پسایا گیا ہے، اسرائیل کو پسایا گیا ہے، مسلسل میزائل اور ڈرون حملے اور معاشی دباؤ، کیا ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو طویل جنگ میں پھنسا دیا ہے؟ یہ جناب اس وقت ہیڈ لائن ہے انٹرنیشنل میڈیا کی۔ اور ایران کے حکام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ ایران کا یہ جو امریکہ کے ساتھ اس وقت جنگ چل رہی ہے، حالیہ جو تنازع ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، اس کو وہ طول دینے کے لیے تیار ہے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ وہ مزاحمت اور طویل جنگ کی تیاری کا پیغام دے رہے ہیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے جو کہ آج شہید ہوئے، انہوں نے 2 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ ایران ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ایران امریکہ کے برعکس خود کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر چکا ہے۔ انہوں نے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ اس جارحیت کے خلاف ایران کا رد عمل ایک مخصوص وقت تک محدود نہیں ہے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنازع جو ہے مہینوں یا اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ 8 مارچ کو پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی کہا کہ ہم یقینی طور پر جنگ بندی کے خواہاں نہیں ہیں، ہمیں اس جارحے کو سزا دینی ہے، اور ملک اسرائیل کے ساتھ ہم اس وقت وجودی جنگ میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ وزیر دفاع کے ترجمان نے بھی کہا کہ ایران دشمن کی توقع سے کہیں زیادہ جارحانہ دفاع برقرار جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے جان بوجھ کر اپنے ہتھیاروں کا استعمال مرحلہ وار کیا ہے، تمام صلاحیتوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی بجائے بعد کے مراحل کے لیے کچھ زیادہ جدید صلاحیتوں کو بچا لیا گیا ہے۔ اور جو میں نے کہا نا کہ پہلے تباہ کن اور پھر خطرناک اور پھر اس قسم کی ہیڈ لائنز آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ایران کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جن نئے خطرناک ترین میزائلز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ یقیناً ایک بڑا سرپرائز امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی اس وقت کیا ہے؟ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ
کہ جو ایران کا نقطہ نظر ہے وہ اس وقت ایک طویل جنگ بندی کی وہ ایک طویل جنگ کی حکمت عملی پر مبنی ہے، جس میں جو ایرانی فوج اسرائیل کے اہداف اور خطے میں جتنے بھی امریکی مفادات ہیں وہاں پر مسلسل میزائلوں اور ڈرونز کی پے در پے لہریں داغ رہے ہیں۔ یہ جملہ استعمال کیا اور یہ حملے کئی مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے، یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا، آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پیٹریٹ اور تھاٹ جیسے سسٹمز تکنیکی طور پر بہت ترقی یافتہ ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ بہت مہنگے اور تعداد میں محدود ہیں اور بہت سے معاملات پر مداخلت کی قیمت تباہ ہونے والے میزائل یا ڈرون سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ نقطہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل حملے ملک کے جو ان کے انٹرسپٹس میزائلوں کے ذخائر ہیں، لاجسٹک نیٹ ورکس اور فوجی تیاری کے اوپر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں، جبکہ واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ میں مصروف امریکی افواج نے نہ صرف آپریشن کے پہلے ہی ہفتے میں تیز رفتاری سے ہتھیاروں اور فضائی دفاعی میزائلوں کا استعمال کیا، لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس قدر زیادہ استعمال سے سپلائی چین میں جو امریکہ اور اسرائیل کی جو سپلائی چین ہے اس میں اہم ترین کمزوریاں بھی بے نقاب ہو رہی ہیں۔ یہ بات اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایرانی میڈیا کو ہم آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں ہم آپ کے لیے نکال کر لائے ہیں، اور ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہتھیاروں کے ذخائر زیادہ مستحکم ہیں اور ان کی مسلح افواج موجودہ رفتار کے ساتھ کم از کم 6 ماہ تک شدید جنگ جاری رکھ سکتی ہیں۔ کئی کمانڈروں نے یہ بھی کہا ہے کہ میزائل کی تیاری مکمل طور پر مقامی طور پر کی جاتی ہے اور متعدد پیداواری مقامات اور بڑے ذخیرے کے ساتھ ایران طویل عرصے تک حملے جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایران حملوں کو وقت کے ساتھ پھیلا رہا ہے تاکہ مخالف فریق کو مسلسل دفاع کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ کسی اچانک اور فیصلہ کن حملے کی ایک ہی لہر کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اس وقت خلیجی ریاستیں جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں وہاں پر بھی ایک شدید قسم کی بے چینی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جنگ بندی کے حوالے سے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس لیے علی لاریجانی کی یہ جو شہادت ہے، جو اسرائیل نے جو یہ کارروائی کی ہے، مقصد اس کا زیادہ لمبے عرصے تک ٹرمپ کو اس جنگ میں الجھانا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حکمت عملی وسیع تر نظریے کی عکاسی کرتی ہے ایران کی، کہ جسے ایران نے کئی دہائیوں تک جو ہے وہ بڑی طاقتوں کی فوجی برتری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے ایک ایک حوالہ بھی دیا 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کا، کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، اس کے معاشی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، عالمی سطح پر نمایاں ہو سکتے ہیں معاشی اثرات، خطے میں توانائی کی فراہمی بڑے پیمانے پر خلل آ سکتا ہے، عالمی صارفین اور کاروبار کے لیے قیمتوں میں اضافے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور عام حالات میں دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر یعنی 20% جو سپلائی ہے تیل کی ترسیل آپ نائے حرمت سے گزرتی ہے، اور جنگ شروع ہونے کے 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اس تنگ آبی گزرگاہ میں آمد و رفت تقریباً معطل ہو چکی ہے۔ ایران نے پاکستان سمیت کچھ جہازوں کو یہاں سے گزرنے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ سیکیورٹی خدشات اور فضائی حدود کی بھی بندش ہے، تجارتی راستے متاثر ہو رہے ہیں، معیشت اس وقت عالمی دباؤ کا شکار ہے، اور تجزیہ نگار یہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ تنازع جاری رہا تو اس سے عالمی معیشت میں شدید گراوٹ اور ایک بڑی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران تو گزشتہ کئی برس سے اس قسم کی پابندیاں برداشت کر رہا ہے، ان کے اپنے ہاں حالات بھی آئیڈیل نہیں ہیں معیشت کے حوالے سے، لیکن ان کی قوم پہلے ہی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ برداشت کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ وہ فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ اس طویل جو جنگ ہے، طویل جو محاذرائی ہے، اس کی عالمی، مالی، سیاسی اور اسٹریٹجک جو لاگت ہے اس کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکیں، کیونکہ لاگت بہت زیادہ ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس جنگ کی ایران کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں پر تمام تر جو ٹیکنالوجی ہے وہ لوکل سطح کے اوپر تیار کی گئی ہے، اور اسی قسم کے خدشات کا اظہار، جی ہاں، اب میں آپ کو لے کر چلوں اس خفیہ کال کی جانب بھی جو کہ انٹرسپٹ کی گئی ذرائع کے مطابق پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے، جس میں امریکی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ نیتن یاہو صاحب زندہ ہیں، لیکن نیتن یاہو شدید زخمی ہیں، اور اس لیے
ایک ایسی ویڈیو کا سہارا لیا گیا جسے اے آئی ویڈیو کہا جا رہا ہے. ان کے پیغام کے طور پر لائیو پریس کانفرنس نہیں کی جا رہی, وہ آ نہیں رہے, انہیں بولنے میں جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے, گفتگو وہ نہیں کر پا رہے. شاید آئندہ چند گھنٹوں میں وہ آئیں منظر پر, لیکن لمبے عرصے سے گزشتہ کئی دنوں کئی گھنٹوں سے وہ اس لیے منظر عام پر نہیں آ رہے کیونکہ اس خفیہ گفتگو کے مطابق وہ شدید زخمی ہیں ایرانی حملے کے نتیجے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.